شریعت اسلامیہ کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو ہمیں نیکی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن ہمیں اس سے کہیں زیادہ گناہ سے بچنے کی تاکید کی ہے، کیونکہ گناہ اللہ سے ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ گناہ کی جو تقسیم صغیرہ اور کبیرہ کے حوالے سے کی گئی ہے، علماء نے کہا ہے یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہے، ورنہ ہر وہ شے جو رب کی ناراضگی کا سبب ہو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوتی، وہ چیز بڑی ہوتی۔ تو صغیرہ کو کبیرہ کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کہ وہ صغیرہ ہے، ورنہ جس چیز سے رب ناراض ہو جائے تو وہ چیز چھوٹی نہیں ہوگی، وہ چیز بڑی ہوگی۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کیونکہ گناہ عمل کھا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس قوم کو جانتا ہوں جو تمہارے بعد آئے گی اور قیامت کے دن جب حاضر ہوگی تو ان کے اعمال پہاڑوں جیسے ہوں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ایسے اڑا دے گا جس طرح ذرے اڑتے ہیں۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ ہم نے عرض کی حضور ہمیں ذرا بتائیے تاکہ ہم جان لیں کہ وہ کون ہیں، تاکہ ہم اپنے اعمال کی حفاظت کر سکیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے جیسے لوگ ہوں گے اور تمہاری طرح کے اعمال کریں۔ یہاں تک فرمایا وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ، جس طرح تم راتوں کو اٹھ کے عبادت کرتے ہو، ذکر فکر کرتے ہو، وہ بھی ذکر کریں گے، دیگر اعمال بھی کریں گے۔ لیکن فرمایا وَلَكِنَّهُمْ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جب وہ تنہائی میں جائیں گے تو اللہ کے حدوں کو توڑیں گے۔ ان کی تنہائیاں پاکیزہ نہیں ہوں، ان کی تنہائیوں میں تقدس نہیں ہوگی، تو وہ سب کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا ذرا، ساری کمائی اڑ گئی، سب کچھ ضائع اور برباد ہو گیا۔ اس لیے نیکی کرنا بہت اہم ہے، لیکن گناہ سے بچنا اس سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی زندگی کا یہ حساب لگانا چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر کہیں برائیوں کی کثرت تو نہیں ہو رہی، اگرچہ ہم ایک نیکی بھی کرتے ہیں اس کے مقابلے کے اندر ہم گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، تو گناہ ہماری زندگی کو اجاڑ کے رکھ دے گا۔ اللہ فرماتا وہ وقت کب آئے گا جب قرآن تمہاری زندگی میں اتر آئے گا، وہ وقت کب آئے گا جب اللہ کا ذکر تمہاری زندگی میں اتر آئے گا۔ زندگی تو جا رہی ہے، جوانی آئی، بڑھاپا آیا، لیل و نہار نے وقت بدلے، چرخ نے اپنے تیور تبدیل کیے، حکومتیں تبدیل ہوئی، زمانے تبدیل ہوئے، جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا۔ 40 سال عمر عزیزت گزشت، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت۔ سادی کہتے ہیں 40 سال عمر گئے لیکن تیرا بچپنا نہیں گیا، اور رومی کہتے ہیں داڑھی تیرے بعد آئی اور سفید ہو گئی اور تو کالے کا کالا ہی رہا۔ تیرے اندر نور نہیں آیا، تیرے اندر روشنی نہیں آئی، یہ تیرے بعد آئی اور پھر سفید بھی ہو گئی، لیکن تو ابھی تک کالے کا کالا ہے۔ رب کہتا ہے وہ وقت کب آئے گا تمہارے سینے میں قرآن اترے، وہ وقت کب آئے گا ذکر سے تمہارے دل میں ارتیاج پیدا ہو، جب تم رب کا نام لو تمہاری آنکھیں آنسو کا خراج دینے لگے۔ وہ وقت کب آئے گا جو ہی قرآن کھلے چھم چھم تمہاری آنکھیں برسنے لگے۔ الم یعنی للذین آمنوا، وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں وہ آج دن نصیب کر دے کہ قرآن سے یوں جڑ جائیں کہ قرآن کو پڑھیں، قرآن کے حرفوں سے نور پھوٹتا ہوا، درد پھوٹتا ہوا ہماری روحوں میں اترنے لگے، ہمارے قلوب میں اترنے لگے، اور ہماری آنکھیں آنسو کا خراج دینے لگے۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہماری زندگی قرآن کے ساتھ، اللہ کے ذکر کے ساتھ، اس کی یاد کے ساتھ کہاں تک جڑی ہوئی ہے۔ ہماری زندگی میں کہے کتنے ہیں، تفکرات کتنے ہیں، ہماری زندگی میں ٹھٹھے اور مذاق کتنے ہیں، اور عبرت حاصل کرنے کے مواقع ہماری زندگی کے اندر کتنے ہیں۔ کہ شرف میں اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا ہے کیا جس کے پیچھے تم نے سب کچھ برباد کر دیا۔ سب سے قیمتی اثاثہ تو دل تھا، اس دل کو بھی دنیا کے لیے وار دیا۔ یہ دل تو رب نے اپنے لیے بنایا تھا، اے دل حجرہ رب سچے دا، یہ اس سچے رب کا حجرہ تھا۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل تو اللہ کا عرش تھا، لیکن اس عرش پہ بھی غیروں کو بٹھا لیا تو نے۔ جو تخت اس کا تھا، جس تخت پہ اس کی تجلیات کا نزول جلال ہونا تھا، اس دل پہ درہم و دینار اور ڈالر اور پاؤنڈ اس دل کے اوپر بٹھا لیے، یہ دل کے اوپر بٹھا لیے۔ یہ دل تو حجرہ رب سچے کا تھا، تو نے اس دل کو بھی اجاڑ دیا، تو یہ دنیا جس کے لیے تم نے سب کچھ کیا ہے کیا؟ اعلموا، جانو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم، یہ دنیا کھیل کود ہے،
आराइश है और एक दूसरे के ऊपर तफख्र करना है। व तकासुरुन फिल अमवाल वल औलाद, फख्र जतलाना मेरे बेटे इतने हैं, माशाल्लाह बड़े बड़े अफसर लगे हुए हैं, मेरे पास दौलत इतनी है, मेरे इतने बंगले हैं, इतना बैंक बैलेंस है, इतने मुरब्बे, इतनी जायदादें। इंसान सारी जिंदगी यही करता रहता है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जो दुनिया का साजो सामान है सवाए धोखे के सामान की और कुछ नहीं है। दुनिया के लिए तो दौड़ लगाते हो, बाहमी रकाबत भी होती है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश भी होती है। अल्लाह फरमाता है आओ मुसाबकत करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो, इला मगफिरतिन, मगफिरत की तरफ, मेरे रब्बिकुम, जो तुम्हारे रब की तरफ, व जन्नतिन अर्दुहा कअर्दिस समाए वल अर्द, उस जन्नत की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करो जिसकी चौड़ाई जमीनों आसमानों के बराबर है। जमीनों आसमानों को फैला दिया जाए तो ये जन्नत की चौड़ाई बनती है, जिसकी चौड़ाई इतनी उसकी लंबाई कितनी होती है। तो फरमाया इस दुनिया के लिए तो भागते हो जो खत्म हो जाने वाली है, आओ भागो उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है। उइद्दत लिल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, ये अहले ईमान के लिए तैयार की जा चुकी है। वो मोतियों का महल, वो याकूत का महल, वो ज़बरजद का महल, वो खालिस मुश्क का महल जो तुम्हारे लिए बनाया हुआ है, तुमने जाना है और तुम्हें दरवाजा खोलने की भी जरूरत नहीं है। मुंतजर दरबान खड़े हैं जो तुम्हारे लिए दरवाजा खोल के तुम्हें मरहबा कहेंगे और सलामती तुम्हारे ऊपर पेश करेंगे। वो तुम्हारे लिए तैयार कर चुका है। असल तो जिंदगी वो जिंदगी है, लेकिन तुम किस दुनिया के पीछे भाग रहे हो।